اور مسجد نبوی مسجد اقصی کے مینارے پر وہ دو فرشتوں کے کندھے پر سہارا لگا کر مسجد اقصی کے مینارے پر اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے، اور وہی جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اترنا ہے اس جگہ کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. مسجد اقصی فلسطین کے اندر موجود ہے. آج ہر انسان اس جگہ سے واقف ہے، اس کے حالات سے واقف ہے، ہر مسلمان وہاں سے واقف ہے. وہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ مسلمانوں کا ایریا ہے، وہ مسلمانوں کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین کی ایک پاکیزہ جگہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. مسلمان اسے اپنا پہلا قبلہ مانتے تھے، مسلمان اس کی طرف پہلے نماز پڑھتے تھے. میرے دوستو، اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. پہلے مسجد اقصی ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس حالات سے ہر انسان واقف ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اقصی کے بچے رو رہے ہیں. فلسطین کے اندر کیا بربریت کا اور کیا ظلم کا حالات وہاں پیدا ہوئی ہے. ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ماؤں کی گودوں میں بچوں کو ذبح کر دیا جا رہا ہے. ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کی لاشیں بچھ رہی ہیں. باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے، مائیں اپنے بچے کو گود میں مرتا ہوا دیکھ رہی ہیں، بھائی اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے. بہن کے سامنے اس کی بہن کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں. اور یہاں دیکھا جائے ہر مسلمان امن و چین سے بیٹھا ہوا ہے. کسی کا دل نہیں کانپتا، کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ آج فلسطین کے مسلمانوں پر اگر ظلم ہے، آج فلسطین کے مسلمان اگر زندہ تباہ ہو رہے ہیں، آج فلسطین کے مسلمان اگر غرق ہو رہے ہیں، آج فلسطین کے مسلمان اگر ذبح ہو رہے ہیں، آج فلسطین کے مسلمانوں کی اگر گودیں اجڑ رہی ہیں، ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، ان کے وہاں پر ماحول بن گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کل ہمارے اوپر بھی یہی حالات آ جائیں اور ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے کھڑا نہ. آج دیکھا جائے تو کوئی تیار نہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے. ایسا ماحول نہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کلمے سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں رسول کا عاشق ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کے پر مرنے کو تیار ہوں، میں دین پر مرنے کو تیار ہوں، میں دین پر مٹنے کو تیار ہوں، میری زندگی دین پر قربان ہے. ارے کون سی زندگی دین پر قربان ہے؟ یہ جملے صرف کہنے کے جملے ہیں کہ موت بھی دین اسلام میں، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. کیسی موت قبول ہے؟ تجھے تو مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، تجھے تو تہجد پہ آ کے مسجد میں رونے کی توفیق نہیں ہوتی کہ میرے بھائیوں کا گودیں اجڑ رہی ہیں، میرے بھائیوں کا قتل عام ہوا جا رہا ہے، میرے بھائیوں کو زندہ ذبح کیا جا رہا ہے. میں رب سے ان کے لیے دعائیں مانگوں، تجھے ان کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو جان دینے کی توفیق کب ہوگی؟ مسلمان نام کا مسلمان ہے، کسی کا آنکھ نے اب تک آنسو نہیں بہایا کہ ان مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جن ماؤں کے بچے چھن گئے، جن ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، جن باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہو، میرے اور گھر میں آپ کے گھر میں ایک دن کے دو جنازے نکل جائے، کیا ہمارے گھروں کی کیا حالات ہو جائے گی؟ دیکھا جائے تو فجر کی نماز پر یہاں پر مسجد میں ایک بندہ حاضر نہیں ہوتا. کس طرح کے مسلمان دین پہ جان دینے کو تیار ہیں اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. کیسی موت قبول؟ تجھے تو بے دینوں سے تک کے تعلق قبول نہیں، تجھے تو دعا مانگنا قبول نہیں، تجھے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا قبول نہیں، تجھے نیند چھوڑنا قبول نہیں، تجھے نماز کے لیے نیند کو چھوڑنا قبول نہیں، تجھے صبح کو جاگنا قبول نہیں، تجھے اپنے کام کو چھوڑنا قبول نہیں، تجھے موت قبول ہے. مجھے موت بھی قبول ہے دین اور اسلام میں. میں تو اپنی زندگی ختم کر دوں گا، میں اپنے خود کو ختم کر دوں گا. کیسے ختم کر دے گا؟ جسے خود کو نیند کو ختم کرنا برداشت نہیں جس نے کیا، اپنے کام کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا. 2 وقت 5 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، جسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو مسجد میں آتا نہیں، جو مسجد کے قریب نہیں آتا، یہاں پر اذان ہوتی ہے اور راستے سے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اسلام پر سب کچھ حاضر ہے. زبان سے کہنے سے سب کچھ ہو جائے گا کیا؟ زبان سے کہنے سے دین زندگی میں آ جائے گا کیا؟ صرف منہ سے کہنے سے قبر میں حساب و کتاب دیا جائے گا کیا؟
मुसलमानों जरा सोचो, क्या आज उन मुसलमानों के ऊपर वो हालात हैं कि हम दुआ के लिए नहीं मांगते? अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो मांग सकते हैं, हाथ तो उठा सकते हैं, अल्लाह के सामने रो तो सकते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं कि रब्बा मेरे उन मुसलमान